ویسے تو کہتے تھے کہ میڈیا جمہوریت کا ستون ہے، معلوم پڑ رہا ہے کہ جمہوریت کا حال بھی کیا ہے، ستون کا حال سب بتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے تھے احتجاج بھی جمہوریت کا حسن ہے، لیکن احتجاج کرنے کی اجازت مشروط طور پہ صرف کچھ لوگوں کو دی جاتی ہے، سب کو احتجاج کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ چانڈیو صاحب، گڈز ٹرانسپورٹرز نے 10 دن ہڑتال کی، ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 63 پیسے کمی کر دی گئی، اور پیٹرول جو غریب آدمی عوام یوز کرتے ہیں اس میں دوبارہ اضافہ کر دیا گیا۔ مولانا بخش چانڈیو صاحب، ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بھی اب پیٹرول کی قیمتوں پہ نکل کے احتجاج کرنا پڑے گا، ورنہ حکومت کی قیمتیں ہمیشہ بڑھاتی رہے گی؟ چانڈیو صاحب، یور اوپینین۔ میں بنیادی طور پر سیاسی کارکن ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں۔ ہم نے کبھی بھی عوامی حقوق سے انکار نہیں کیا۔ اگر عوام کو احتجاج کا حق کی بات کی ہے تو ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ہم نے کبھی ان کو نہیں روکا کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں، کوئی جگہ ایسے ہوتے ہیں، کوئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں تھوڑا ہر حال میں رہنا ہوتا ہے، ہر حال میں قانون کے اندر ہوتے ہیں۔ اسی انداز سے میڈیا کے حوالے سے میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا دور میڈیا کے لیے بہترین دور رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بطور پارٹی کے، بطور کارکنوں کے، ہم نے میڈیا کا ہر حال میں ساتھ دیا۔ میں خود جب میڈیا کے مظاہرے ہو رہے تھے، میڈیا کے پر ظلم ہو رہا تھا، تو ہم سیاسی لوگ بھی حیدرآباد کے پولیس کے لگے صحافیوں کے ساتھ بیٹھا رہا، اور جہاں تک انہوں نے جدوجہد کی میں نے اس کی حمایت کی، عملاً شریک رہا ہوں۔ صحافت کے معاملے میں ہم واضح ہیں، ہماری کوئی اس قسم کی بات نہیں کہ ان کو آزادی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی قانون نہ ہو، کوئی ضابطہ ہم قبول نہ کرے، ایک افراتفری کی صورتحال پیدا کرے، یہ تو نہیں کر سکتے۔ لیکن سوال پیٹرول کا ہے سر۔ سیاسی کارکنوں کے احتجاج کو تسلیم کرتا ہوں، ان کے حق کو تسلیم کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے مہنگائی کا اور بہت ساری بڑی چیزوں کا، جن میں عوام پس رہے ہیں، جنہوں نے عوام کی زندگی اجیرت بنا دی ہے، اس کا مدداب کرنا ہوگا۔ میں اپنی پارٹی سے معافی مانگتا ہوں، میں اس حکومت کی اس پالیسیوں سے متفق نہیں ہوں۔ معاشی پالیسیاں میں اس حکومت کی بہتر نہیں سمجھتا، سیاسی طریقہ بھی ان کو بہتر نہیں سمجھتا۔ یہ تمام لوگوں کو ملا کر چلانا جانتے نہیں ہے، کتنے بھی اچھے ہو، جو ان کی ٹیم ہے وہ سوائے غصے دلانے کے، گالیاں دینے کے، دوسرے دوستوں کو جوش میں لا کر اختلاف پیدا کرنے کے علاوہ اور ایسی آوازیں دیں گے اداروں کے خلاف جیسے کہ کل قیامت آ جائے۔ موقع ملتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے، سوائے باتیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کی اس بات کو مانتا ہوں، ہمیں اگر معاملات ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں احتجاج کو بھی قبول کرنا ہوگا، لیکن عملاً ان چیزوں کو، ان فیصلوں کو عمل درآمد کرانا ہوگا جن سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو۔ اگر جو حکومت عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گی، کوئی زندہ رہے گی، رائٹ سر، کسی کو یاد کرنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ بیرسٹر تیمور ملک صاحب، آپ کا نظریہ کیا عوام کو بھی گڈز ٹرانسپورٹرز کی طرح سڑکوں پہ نکلنا ہوگا پیٹرول کی قیمت کم کرانے کے لیے؟ دیکھیں، میں تو احتجاجی مظاہروں اور سیاست اس کے ویسے حق میں نہیں ہوں، تو میرے خیال میں حکومت کو خود سمجھنا چاہیے کہ اس وقت عوام کی پلس کیا ہے، عوام کتنے دباؤ میں ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے صرف آپ کے ٹرانسپورٹ یا ٹرانسپورٹرز امپیکٹ نہیں ہوتے، اس سے آپ کے روزمرہ کے کھانے کی چیزوں سے لے کے ہر چیز کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ پاکستان کی زیادہ تر عوام جو ہیں وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، ان کے بچوں نے اسکول جانا ہو، انہوں نے خود کام پہ جانا ہو، اپنی سواری پہ جانا ہو، رکشے پہ جانا ہو، جیسے بھی جانا ہو، ہر چیز امپیکٹ ہوتی۔ تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ عوام بالکل تنگ آ جائیں اور اس طرح کی مجبور ہو جائیں، مطلب پھر تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا سڑکوں پہ آنے کے بجائے، تو اس سے پہلے حکومت کو خود اس کے اوپر کچھ کرنا چاہیے۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی اور باقی لیویز کی مد میں جو اپنے خزانے کو فائدہ پہنچانا تھا وہ اتنی دیر میں پہنچا لیا۔ عالمی منڈی میں قیمتیں گر گئیں، پاکستان میں قیمتیں پھر کھڑی ہوئی ہیں۔ کل ڈیزل کی قیمت میں کچھ کمی آئی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ مزید کمی آئے گی۔